دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو علماء کا مقام بیان ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ علماء کی غلطی کو اٹھایا نہیں جائے گا، ایشو نہیں بنایا جائے گا۔ ائمہ، تابعین، محدثین، فقہا اور اہل سنت کے موجودہ علماء، ان کی کسی غلطی کو، کسی بھی برائی کو، چاہے ان سے کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ان کے مقام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کو موضوع نہیں بنائیں گے، 4 بندوں میں بھی 2 بندوں میں بھی موضوع نہیں بنائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں اس کا نقصان شریعت اور مسلمانوں کے دین پر جاتا ہے، کیونکہ یہ علماء کرام ہی تو شریعت کے راوی ہیں، شریعت کے محافظ ہیں۔ ان کے علاوہ کہاں سے علم آئے گا؟ کون بیان کرتا ہے علم؟ اگر آپ کی اس بے راہ روی کی وجہ سے جو آپ علماء کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، جو علماء کے بارے میں آپ غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور علماء کو ایک عام مخلوق سمجھتے ہیں اپنے جیسا، آپ کی اس بدسلوکی کی وجہ سے کیا برائی پھیلے گی کہ علماء کا مقام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت سے دور ہو جائیں گے لوگ۔ اور آپ کے سامنے ہے یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے آپ کو لبرل، کوئی سیکولر، کوئی ڈیموکریسی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں، کیونکہ اس کے دل میں نفرت آئی ہوئی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے وہ تو اس کا حساب اس نے خود دینا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی تو حقوق ہیں مسلمان کے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ عام طور پر مسلمانوں سے اور خاص طور پر علماء سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کا حساب اس کو دینا ہوگا، روافض کے بعد ان لوگوں کو دینا ہوگا۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کے ذکر کے بعد علماء کا ذکر فوراً شروع کر دیا، کیونکہ علماء سے متنفر ہو کر جو اسلام کا نقصان ہوتا ہے، بالکل وہی نقصان صحابہ سے متنفر ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص صحابہ سے متنفر ہو جائے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص صحابہ کے بارے میں تو محتاط ہے، لیکن علماء اس کے بعد علماء کرام کے بارے میں وہ لبرل ہے، سیکولر ہے، کمیونسٹ ہے، یا کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، نام بھی ان کو نہیں لیے جا سکتے۔ تو بس اس کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کے فوراً بعد علماء کرام کا ذکر کیا ہے، کیونکہ صحابہ اور علماء کے اوپر اٹیک اس کا مقصد ایک ہی ہے، اس کا مقصد ایک ہے، انجام ایک ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی، دین پر حملہ ہے۔ اسی طرح اہل سنت علماء جو علماء ربانی ہیں، ان کی گستاخی اور ان کی شان میں کمی کرنا، ان سے لوگوں کو متنفر کرنا، یہ بھی دین پر حملہ ہے۔ جب بارڈر پر کھڑا ہوا ایک سپاہی، اگر آپ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں گے تو یہ حملہ ملک پر شمار ہوگا آپ کی طرف سے۔ ایک مین پوسٹ پر سپاہی کھڑا ہے، اپنا اسلحہ تان کر، اور آپ نیچے سے جا کر اس کی ٹانگ کھینچ دیتے ہیں۔ آپ نے ایک ٹانگ نہیں کھینچی ہے، آپ نے پورا بارڈر ننگا کر دیا ہے ملک کا۔ جو لوگ علماء کرام کی، علماء اہل حدیث یعنی علماء اہل سنت جو صحابہ کے مسلک کو بیان کرتے ہیں، جن کا کسی فرقے واریت اور کسی سیاست
کسی حزبیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے دین کے خالص بیان کے۔ جو لوگ ان علماء کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ان سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، وہ بہت بڑا، اور یہ ایک حملہ ہے دین کے اوپر جس کا بڑا نقصان سامنے آئے گا۔